بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 169 اور پانچویں قسط ہے معارف و مسائل بیت اللہ کی تین خصوصیات۔ ناظرین، پیج نمبر ہے 118، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 97۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3، رکوع نمبر ہے 9، اور اس سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری یہ ایام، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سلے رواں، قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے بلطف زیر و بم رہتا نہیں، علم و حکمت رہزن ساما اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا اول آگاہ ہے۔ ناظرین، معارف و مسائل بیت اللہ کی تین خصوصیات، یہ اس میں قرآن کریم کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ہی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے مقام ابراہیم ہے، یعنی اول مقام ابراہیم ہے، دوسرا یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جاوے وہ امن والا اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور قدرت رختہ ہو۔ پہلی بات یہ کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرما دیا۔ ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، تباہ و ہلاک کر دیا۔ حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے، جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے، حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا۔ عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے، اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ جمعرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا 7 کنکریاں روزانہ 3 روز تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ جمعرات کنکریوں کے ڈھیر میں دب جائے، اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے تینوں دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا، کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کی وجہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمعرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رمی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ جمعرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہے، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا نہ کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، نہ عوام کی طرف سے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ، بقیہ حصہ کچھ ہے اس کا رکھیں گے ہم نیکسٹ ویلاگ میں۔ آج کے 5 ویلاگ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں،
دلے بزے تیرے ٹھہر جا یہاں تیرے غم خار رہتے ہیں مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں دلے بزدر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خار رہتے ہیں